بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش کا سبب بنتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ بابرکت تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی عظیم تسبیح اور ذکر کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ چاہے وضو ہو یا نہ ہو، آپ یہ ذکر برابر پڑھتے رہیں۔ یہ ذکر قبر کے عذاب کو روکتا ہے، جہنم سے نجات دلاتا ہے، والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے اور اولاد کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں سے تھک ہار چکا ہو تو یہی ذکر اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب منکر و نکیر آتے ہیں تو یہ ذکر آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب پلسرات پر قدم رکھتا ہے تو یہ ذکر قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتا ہے تاکہ لمحوں میں گزر جائے۔ جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہ ذکر دیوار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ ذکر عام نہیں ہے بلکہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں جو ہر سخت مرحلے پر ساتھ دے۔ یہ جاننے کے لیے آج کا پیغام آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے وہی عمل لائے ہیں جو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں رزق و دولت میں خوب برکت ڈال دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کر رہا ہوگا، سگے بھائی کو دیکھ کر بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو راتیں جاگ جاگ کر اولاد کی خاطر قربان کرتی تھی وہ اپنے بچوں سے بھاگے گی۔ باپ جو بھوکا رہ کر رزق کماتا تھا وہ بیٹے کو دیکھ کر منہ پھیر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ جس دن انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی پڑی ہوگی۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا نہیں بلکہ ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹک رہا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی کانوں تک، کوئی ناک تک، کوئی سر تک پسینے میں غرق ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ پیاری بہنوں اور میرے عزیز دوستو، اس دن کا تصور ہی انسان کو کپ کپا دیتا ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں وہ اعمال ملتے ہیں جو قبر کی سختی اور قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عظیم عمل وہ ذکر الہی ہے جس کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قیامت کے دن تمہارے لیے نور بنے گا، گناہوں کا کفارہ ہوگا اور جنت کا راستہ بن جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے بیٹھتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت چھا جاتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے اور ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایمان کی جان، دل کا سکون، گناہوں کی معافی، جنت کا راستہ اور اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص صبح و شام
ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں سینوں کو نورانی کرتا ہے اور آخرت میں نجات کا سبب بنتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گھریلو مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوکر کی بجائے فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، میری پیاری بہنوں، ذکر اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ ہے۔ جو لوگ صبح و شام اذکار کے پابند ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نور، زندگی میں سکون اور گھروں میں برکت نظر آتی ہے۔ یہی ذکر قبر میں سب سے پیارا ساتھی بنتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے، اس وقت اس کے نیک اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، باقی نیک اعمال پاؤں کی طرف۔ جب منکر نکیر آتے ہیں تو یہ اعمال ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کے پاس دنیا میں نیک اعمال کی طاقت ہوگی وہی قیامت میں سکون پائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ پوچھا گیا، جنت اور جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، قبر کا ذکر کیوں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا آگے آسان ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی مشکلوں سے بچانے کے لیے اذکار و تسبیحات کا تحفہ دیا۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مال، جائیداد، عہدہ، شہرت کچھ ساتھ نہیں جاتا، قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں اور وہی اعمال روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کی گروی ہے۔ قبر یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں قبر تک جاتی ہے، 2 واپس آ جاتی ہے، 1 باقی رہ جاتی ہے، یعنی مال، اہل و عیال اور اعمال۔ مال اور اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، اعمال ساتھ رہتے ہیں، اور اعمال میں سب سے عظیم عمل ذکر الہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کی سختی سے وہی بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، اور اس ذکر سے اولاد بھی مصیبتوں سے محفوظ رہتی ہے۔ قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار اس لیے درست کی کہ نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک باپ کے صدقے اولاد کے مال کی حفاظت فرمائی۔ یہی برکت ذکر کرنے والے والدین کی اولاد کو ملتی ہے۔ اب آخر میں وہ بابرکت تسبیح جو آپ کے انتظار میں تھی، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ 4 عظیم کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ دوسرا ورد روزانہ
100 مرتبہ اللہ کا اسم مبارک یا غفارو پڑھیں، اللہ بہت بخشنے والا، اس سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آخر میں 1 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ محترم ناظرین اکرام، اگر یہ تسبیح آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے روز مرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میری جان، میرے گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز بنا دے، اور میری زبان کو اپنے ذکر سے ہمیشہ تر رکھ۔ اللہ ہم سب کو ہر دم اپنا ذکر نصیب فرمائے اور دل و زبان کو اپنے ذکر سے معمور رکھے، آمین۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو اپنا ذکر نصیب فرما، ہماری آنکھوں کو اپنی رضا کی تلاش عطا کر، ہمارے گھروں میں سکون قلب نازل فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہمارے اولاد کو نیک و صالح بنا، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ناظرین، رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔